پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب مختلف قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن بعض بیانات کی امپلیکیشنز بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ یہ بیانات دیکھ لیں، اس کے اندر موصوف فرما رہے ہیں کہ نواز شریف فوج کی نرسری سے پیدا ہوئے ہیں اور اب وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی منسٹر موصوف اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں، کبھی وہ گملوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پودوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بتاتے ہی ہیں کہ فوج نے ان سیاستدانوں کو باقاعدہ نرچر کیا ہے۔ اب انٹیریئر منسٹر جب یہ بات کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کرتے ہیں تو بڑی خبر بن جاتی ہے، لیکن کوئی عام تجزیہ نگار اگر یہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر رد عمل فوراً آتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی بحث پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ فوج کا نام سیاست کے اندر نہ لیا جائے۔ بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوں، ذاتی تعلقات ہوں، پرائیویٹ میٹنگز ہوں، ہر جگہ پر ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ فوج کو آپ سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں۔ اگر افراد کے ساتھ آپ کا ایشو ہے تو افراد کے اوپر فوکس کریں، لیکن فوج کو سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں۔ لیکن یہاں پر انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ فوج کی ایک سیاسی نرسری ہے جس میں سے سیاستدان نکالے جاتے ہیں۔ اس کیس میں انہوں نے نواز شریف کا ذکر کیا۔ جب منع کیا جاتا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹیں گے تو پھر آپ کے لیے امپلیکیشنز بڑی خطرناک قسم کی ہوں گی۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ جو انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف سیاستدانوں کو حلقوں کے اندر سے جتوایا گیا، کس طریقے سے الیکشن کی ریگنگ کی گئی، اور وہ ایک بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس کے اندر فوج کی قیادت کا کردار ہے، تو ان کے لیے بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ کسی کو نکال باہر کیا جاتا ہے نوکری سے، کسی کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، تو اس کے باقاعدہ نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ ہر چوتھے روز بیٹھ کر بات کرتے ہیں فوج کی نرسری کی۔ اچھا، اب فوج کی اگر نرسری ہے انٹیریئر منسٹر کے مطابق تو ظاہر انہوں نے ایک ہی پودا تو نہیں لگایا ہوگا۔ فوج کی نرسری کے اندر تو بہت سارے پودے نکلے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان موجودہ جو ہیں، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو یہ بیان کر چکے ہیں کہ فوج ایسے سیاستدان پیدا کرنا چاہتی ہے جو ان کی بات مانیں اور جو ان سے اوبلائزڈ فیل کریں، تاکہ وہ ان سے اپنی باتیں منوا پائیں اور ان پر ان کا زور چلے۔ اب پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو۔ ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب اس قسم کے بیانات ایک دو نہیں ہیں، تین چار بھی نہیں ہیں، درجنوں مرتبہ جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے تو یہ باتیں کر چکے ہیں کہ فوج اصل میں پاکستان کے اندر ایسے سیاستدانوں کو لانا چاہتی ہے جو ان کے تابعدار ہوں۔ تو ایک طرف وزیر اعظم کے بیانات ہیں، جب سے وہ پرائم منسٹر بنے بہرحال وہ یہ بیانات نہیں دیتے، لیکن دوسری طرف انٹیریئر منسٹر ہیں جو مسلسل یہ بیان دیے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں کہ فوج کی باقاعدہ کوئی سیاسی نرسری ہے۔ اب سیاسی نرسری اگر ہے تو پھر سیاسی نرسری میں پودا لگانے کا مقصد بھی ہوگا، اور ایک پودا تو نہیں لگایا ہوگا، پھر انہوں نے کئی سارے پودے لگائے ہوں گے، پھر ان کو باقاعدہ پانی وانی دیتے رہے ہوں گے، کھاد ڈالتے رہے ہوں گے، پھر ان کو بڑا کیا ہوگا، پھر ان کو گملوں میں سے نکال کر زمین میں گاڑا ہوگا، پھر زمین میں گاڑ کر ان کو ان کی مزید نشو و نما کا بندوبست کیا ہوگا، پھر ان کو تناور درخت بنایا ہوگا، پھر اس کو چھاتا پھیلایا ہوگا۔ تو پودا لگانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گملے میں ہی رکھنا ہے، اس کو آپ نے انٹروڈیوس بھی کروانا ہے۔ تو اگر ان کا حوالہ نواز شریف کی سیاسی اٹھان سے ہے تو فرما یہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی سیاست کا آغاز فوج کے گملے یا نرسری سے کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ان کو ہر موڑ پر سپورٹ ملتی رہی، اور آج وہ اپنے بنانے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ تنقید ان کو زیب نہیں دیتی۔ نواز شریف کا بیک گراؤنڈ سب پر واضح ہے، نواز شریف واقعتاً فوج کے بہت قریب تھے، تو یہ تاریخ یقیناً موجود ہے، لیکن اس وقت تاریخ جب آپ دہراتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ نرسری ابھی تک کام کر رہی ہے۔ یا تو شیخ رشید صاحب یہ فرمائے کہ کسی پرانے زمانے میں نرسری کام کرتی ہوتی تھی جس کے اندر کسی کونے کے اندر میں بھی اگا تھا۔ اگر وہ یہ نہیں کہتے تو وہ امپلیکیشنز ان کی یہ ہیں کہ نرسری ابھی بھی کام کر رہی ہے، نرسری نے ابھی جو کام کیے ہیں اس کے پھر نتائج بھی سامنے آتے ہوں گے۔ تو شیخ رشید کے بیانات اس تمام تنبیہ اور اس تمام اعتراض کے بالکل مخالف ہیں جو ہمیں مسلسل مقتدر حلقوں سے ملتا رہتا ہے کہ جی برائے مہربانی فوج کو آپ سیاست کے اندر نہ گھسیٹیں۔ یہاں پر وہ فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹ نہیں رہے، یہاں پر وہ کھلے عام بیان کر رہے ہیں کہ فوج سیاست نہیں کرتی ہے، فوج سیاست کے اندر باقاعدہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتی ہے، ان کو عہدے دلواتی ہے اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جس مقام پر نواز شریف پہنچے نہیں 3 مرتبہ پرائم منسٹر۔ اس کی کیا کوئی پوچھ پرتیس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا شیخ رشید چونکہ خود کو پنڈی بوائے کہتے ہیں،
چونکہ وہ پنڈی بوائے ہیں لہٰذا ان کو کسی قسم کا کوئی بیان دینے کی بھی اجازت ہے. وہ بیان جو کسی دوسرے کے لب سے نکلے اور حقائق پر مبنی ہو تو اس پر ہر طرف سے آپ کو تیر اور تلوار کے ساتھ حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک تو انٹیریئر منسٹر کے بیان کو ذرا سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس کی امپلیکیشنز بڑی گھمبیر ہیں. وہ ابھی بھی سرکاری بیانیے کے بالکل مخالف چل رہے ہیں. سرکاری بیانیہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 2018 کے اندر RTS بیٹھا یا کھڑا ہوا یا نہیں چلا، خواجہ آصف نے فون کیا جنرل قمر باجوہ کو یا نہیں کیا. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ خواجہ آصف فون کر کے اپنی سیٹ کے بارے میں آرمی چیف کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو آرمی چیف کے ساتھ وہ کیوں بات کر رہے تھے، اور کیا آرمی چیف کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ جیتی؟ یہ وزیر اعظم پاکستان اپنا بیانیہ جو ہے طاقت میں ہونے کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جب وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ نہ گملے کی بات کرتے ہیں نہ نرسری کی بات کرتے ہیں، وہ شیخ رشید مسلسل کرتے رہتے. تو ایک تو یہ کہ ان بیانات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ سوال رکھنا چاہیے شیخ رشید کے سامنے کہ کیا یہ نرسریاں بند کر دی گئی ہیں یا ابھی بھی نرسریاں جاری ہیں. دوسری بات، اس کے آئینی امپلیکیشن بڑے گھمبیر ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی حقیقی جمہوریت قائم کر دی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین و قانون کے تابع سب کچھ چلنا چاہیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام اپنی اپنی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا پسندیدہ یعنی پنڈی بوائے اور آپ کا انٹیریئر منسٹر یعنی شیخ رشید کھلے عام یہ کہتا پھر رہا ہے کہ فوج کی نرسریوں سے سیاستدان نکلے ہیں. تو اس کی آئینی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو نرسریاں بناتے ہیں اور نرسریوں سے پودے لگاتے ہیں؟ تو آئینی طور پہ بھی اس کی امپلیکیشنز بڑی گمبھیر ہیں. تیسری بات، آج کل جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب کے بیانات از خود ایک بہت بڑی سیاسی FIR کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 2018 سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اکانومسٹ بڑا ایک ریپیوٹڈ میگزین ہے دنیا کا، وہ پاکستان کے نظام کو ہائیبرڈ سسٹم کہتا ہے، یعنی ایک ایسا نظام جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر ملک کو چلا رہی ہے. تو آئین میں تو ایسی گنجائش کوئی موجود نہیں ہے. AJK کے انتخابات سے لے کر اگر آپ ماضی کی تصویر کو بنانا چاہیں 2018 کے انتخابات اور اس سے پہلے دھرنوں تک، ایک طویل تاریخ ہے جس کے ہر موڑ کے اوپر آپ کو یہ ہائیبرڈ سسٹم کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا شیخ رشید صاحب کے بیانات کی روشنی میں ہمیں یہ مصدقہ تجزیہ نہیں مل جاتا کہ واقعتاً ایک نرسری موجود ہے جو سیاستدان پروڈیوس کرتی ہے اور ان کو لاگو کر دیتی ہے پاکستان کے اندر، اور پھر وہ سیاستدان جب اس نرسری کے چلانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ از خود ہو رہا ہے، عمران خان کی حکومت کر رہی ہے، یا نرسری چلانے والے کر رہے ہیں؟ تو یہ امپلیکیشنز ہیں شیخ رشید کے بیانات کی. اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ ایک انگلی الزام کی اٹھا رہے ہیں دوسرے کی طرف، لیکن باقی 4 انگلیاں الزام کے طور پر آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں.